اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب لائے ہیں، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، اس بارے میں کہ عورتوں کو امام کا نصیحت کرنا اور تعلیم دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ واز سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واعظ کیا، نصیحت کی۔ اب یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے، اگر مثال کے طور پہ نظام نہیں، کہیں پہ سسٹم نہیں، مردوں کو پہلے واعظ کر لے اور عورتوں کو بندہ بعد میں بھی واعظ کر سکتا ہے، یعنی ایک عید کے 2 خطبے بھی کوئی امام دینا چاہے یا واعظ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں کو کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دلائی۔ یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ انسان، ایک معلم کا یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر یہ ترغیب ڈالتا رہے کہ ان کے اندر وہ شوق پیدا ہوتا رہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، زکوٰۃ کا، فطرانے کا، صدقے کا، خیر خواہی کا، یعنی کسی اپنے رشتہ دار بہن بھائی کوئی بھی غریب ہے، ماڑا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے پر ترغیب دیتا رہے لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ترغیب دی، تو عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، ان کے کپڑے میں ڈال دیے کہ یہ ہماری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے کہ ہم جب بارش آندھی کو دیکھیں، بادل جب آئیں کہ یہ آندھی ہے، بارش ہے، کسی طرح بھی ہے، تو ہم جب یہ دیکھیں تو اس پہ ہم خوشی کا اظہار نہ کریں۔ یہ خوشی کے اظہار کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے نا کہ بادل آ رہے ہیں، آندھی ہے، کوئی ایسے بادل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ کہیں ایسے ہی پہلی قوموں پہ انہوں نے کہا کہ بارش آ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آتا تھا۔ سر ایسے ہمارے پاکستان میں بھی ہوا ہے، چند سال پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا، فروخ آباد، شیخ پورہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ لوگ، بہت گرمی تھی، گندم کا موسم تھا، اور ایسے ہوا کہ بہت بڑی بڑی فیکٹریوں کی اتنے گیٹ کے جو وزنی بندہ تصور بھی نہیں کر، ٹرالیاں جو گندم والی تھی وہ جو ہے نا اڑ کے دوسری طرف سائڈ میں چلے گی، اتنا تیز طوفان اور ورولا تھا، جو ورولا ہوتا ہے ورولا وہ تھا۔ تو اس لیے جب بھی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ دعا کریں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے، کچھ نہیں، اللہ نے آپ کی زبان ہماری بنائی ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا
وشر ما ارسلت بھی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس آندھی، اس طوفان، اس چیز کی شر سے، جو اس میں خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، جو اس میں تو خیر بھیج رہا ہے اس کا بھی، اور اللہ میں اس کے شر سے بھی بچتا ہوں جو اس میں ہے، اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اللہ اس کے شر سے بھی بچتا ہوں۔ اپنے لفظوں میں یا اللہ ہمیں یہ ہوا، یہ بارش ہمارے لیے باعث برکت بنا، اللہ ہمارے لیے رحمت والی بنا، اللہ اس کے ہمیں جو اس میں شر ہے اس سے ہمیں بچا۔ یہ اپنے لفظوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔